السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب عادل صاحب، عاقل نام ہے میرا۔ محمد نیر زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ اہلا و سہلا۔ سوال نمبر 1، اللہ اکبر۔ آپ سے جو لوگ اسلام کے بارے میں مسائل دریافت کرتے ہیں، آپ ان کا جواب سلفی مکتب فکر کے علماء سے اوکے مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سوال کرنے والے کا مسلک پوچھنا چاہیے اور اس کے مسلک کے مطابق اس کو جواب ارسال کرنا چاہیے۔ اوکے نیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ نیر صاحب، آپ بیسیکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ شیعہ کی کتب میں جائیں اور شیعہ کی کتب سے پھر ان کا جواب دیں۔ آپ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ حنفی اگر کوئی بریلوی آپ کے پاس آتا ہے سوال لے کر، تو بریلوی مکتب فکر کی جو کتابیں ہیں جس میں شرک و بدعات کی بھرمار ہوتی ہے، ان کتابوں سے اس مسئلے کا حل ان کو دے دیں۔ آپ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ حنفی مذہب کے دیوبندی مکتب فکر کے اگر حاملین آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ دیوبندی مولانا رشید احمد گنگوہی، اشرف علی صاحب تھانوی اور مولانا زکریا، ان علماء کے فتاوی جات میں سے ان کو آپ فتوے دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قادیانی آپ کے پاس آ جائے تو پھر قادیانیوں کو انہی کی کتابوں سے دیا جائے۔ اسی طریقے سے بہرا اگر کوئی آ جائے تو آپ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بہرے کی جو کتابیں ہوتی ہیں یا مہدوی جو ہیں ان کی کتابوں میں سے ان کو فتویٰ تلاش کر کے دینا چاہیے۔ گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں جو جس دین دھرم کا آدمی ہے اس دین اور دھرم کے مطابق اس کو آپ مشورہ دیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں مکلف نہیں ہوں اس بات کا۔ مجھے اللہ رب العالمین نے، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ بالبینات والزبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجج، وہ آیات، وہ دلیل، وہ قرآن و احادیث کی دلیلیں جو کہ آپ اور میں مکلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ وہ مذاہب جن مذاہب کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اب آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے جو شروع ہی میں نام لے دیا فقہ جعفری کا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شیعوں کے مکتب فکر سے جا کے، بھائی کیوں نہ، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس مکتب فکر کا سوال آئے گا اس مکتب فکر سے اس کو جواب دے دی جائے۔ تو جب آپ ہمارے پاس کوئی شیعہ سوال کرے گا تو ہم شیعہ مکتب فکر سے جواب دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی مکتب فکر کا، حالانکہ دیوبندی اور بریلوی حنفی ہیں دونوں بیسیکلی، اور ایک دیوبندی برانچ ہے اور ایک بریلوی برانچ ہے، اور یہ دونوں دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں شہر ہیں جو کہ ہندوستان کے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہیں، اور ان دونوں شہروں پر آج بھی ہندوؤں کا غلبہ ہے، غیر مسلموں کا غلبہ ہے۔ آپ نے اور ہم نے ان کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کرانا شروع کر دیا ہے، تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ شہروں سے ہم اپنی طرف ان کی طرف نسبت ہمیں نہیں کرنی
چاہیے۔ کیا نسبت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم مکہ مکرمہ کی طرف نسبت بھی آپ کو نہیں کرنے کا کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہاں آپ کو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سے کہ آپ ان کے مسائل کا حل ان کو دے دیں؟ وہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو قرآن ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور اسی لیے ہمیں فرمایا ہے کہ وما اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے نا تو اس کو کیا کرو، ردوہ الی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بوہرا مذہب، شیعہ مذہب، فلانے مذہب کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی جو منشا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی منشا یہ ہے کہ آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ یہ چاروں جتنے بھی مذاہب ہیں نا، یہ مذاہب تو یا تو شخصیات کی طرف آپ نے ان کی نسبت دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بہت ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ ایک شخص کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے امام شافعی کے ماننے والے ہیں، امام احمد کے ماننے والے ہیں، امام مالک کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ نبی نہیں ہے، یہ انبیاء نہیں ہے، یہ رسل نہیں ہے، یہ معصوم نہیں ہے، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ بھی کسی چیز کی پیروی کیا کرتے تھے، اور یہ سارے امام یا ان کی والدہ یا ان کے والد کس چیز کی پیروی کیا کرتے تھے؟ اسی چیز کی پیروی کیا کرتے تھے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ تو رب کی طرف سے آپ یہ جو مذاہب ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد یا آپ کی 200 سال کے بعد یہ مذہب تدوین پایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، دین مکمل ہو چکا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو آپ کو اور مجھے، ہمیں اپنے مسائل کا حل کس چیز میں ملتا ہے؟ قرآن اور احادیث میں ملتا ہے، اور یہی قرآن اور حدیث کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ کہنا کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال آئے تو آپ فقہ جعفری سے اس کا جواب دے دیجئے، نہیں، فقہ جعفری کا میں نے نہیں کہا، فقہ جعفری کو تو آپ رہنے دیجئے۔ بھئی فقہ جعفری کو کیوں رہنے دیں؟ وہ بھی تو اس دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، کئی ممالک بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اب آپ یہ کہیں نہیں فقہ جعفری، اچھا بریلوی مکتب فکر کے علماء کی کتابوں سے جو رجب کے کنڈے، 11ویں پیران پیر اور نہ جانے کن کن چیزوں میں بدعتوں میں ملوث ہیں، ان کو ہم نکال کے انہی کے مکتب فکر سے بتا دیں کہ رجب کے کنڈے کی فضیلت یہ ہے، اور 11ویں کھانے کی اور کھلانے کی فضیلت یہ ہے، اور فاتحہ کی فضیلت یہ ہے، اور قبروں پر چادریں چڑھانے کی فضیلت یہ ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں عاقل صاحب، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ بس ان چیزوں کو آپ نکال دیں۔ تو گویا کہ آپ اپنی منشا ہم پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو قرآن و حدیث پیش کریں۔ سلفی علماء آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی علماء صرف آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ آپ کو اگر پسند ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے تو انہیں قبول کر لیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو تفرقات ہیں اور مختلف نظریات ہیں جو اسلام کے بعد وجود میں آئے ہیں، 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو رب کو آپ ہی جواب دیں گے، ہم نہیں۔ ہم تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز سے
سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو ان مسائل کے بارے میں جو آپ کو علم نہیں ہے۔ لیکن پوچھیں گے کیا؟ بالبینات والزبر، بالبینات والزبر، بالبینات والزبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ دلیل کے ساتھ، وہ ایویڈنس اور پروف کے ساتھ، اور ایویڈنس پروف اور کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور احادیث۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان